الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، وفات بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ نے ہجرت بھی فرمائی تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ذات کے تعلق سے اس مہینے کی بہت اہمیت ہے. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے، اس سلسلے میں محققین کے کئی اقوال ہیں. راجح قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی ہے. دوشنبے کا دن تھا اور تاریخ 9 تھی. بعض محققین کی رائے ہے کہ وہ 8 تاریخ تھی، اور ایک کمزور سی رائے یہ ہے کہ 12 تاریخ تھی. تو 12 تاریخ کو آپ کی پیدائش یقینی نہیں ہے، لیکن 12 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی وفات ہوئی ہے. اس پر تمام علماء اور تمام محققین کا اتفاق ہے. اسی لیے یاد ہوگا آپ کو، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، آج سے 30-40 سال پہلے تک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 وفات کہا جاتا تھا. کیلنڈروں میں بھی اس کو 12 وفات کی تاریخ لکھی جاتی تھی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول. اور یقینی بات ہے کہ وفات خوشی منانے کا موقع نہیں ہوتا. جو لوگ حضور کی وفات پر خوشی مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں وہ تو وہ بتلائیں گے، لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وفات پر خوشی منانا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آیا کہ اس انقلاب کی اسلامی تاریخ میں دوسری کوئی مثال نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ پوری دنیا ظلم اور جہالت سے بھری ہوئی تھی. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا.
ایک صحابی ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور جہالت کے زمانے میں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا. جب سوچتا ہوں دل کانپ جاتا ہے مجھے اس گناہ سے معافی ملے گی یا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہ حضور مجھے لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں. میں سفر پر جا رہا تھا. عرب تجارت کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے. سردی کے زمانے میں ملک یمن کا اور گرمی کے زمانے میں ملک شام کا سفر کرتے تھے. کئی مہینے کے سفر ہوتے تھے. مکے والوں کے لیے ملک شام جانے میں 1 مہینہ لگ جاتا تھا. تو 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، پھر وہاں 1 آدھ مہینہ رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے. ایسے ہی یمن جانے آنے میں بھی وقت لگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں سفر میں جا رہا تھا، میرے گھر میں کسی بچے کی امید تھی. تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا ہوگا تو باقی رکھنا، زندہ رکھنا، بیٹی ہو تو ختم کر دینا اسے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے. میں واپس آیا تو اہلیہ نے کچھ بتلایا کہ بچہ ہوا تھا، انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا. تو میں نے صبر کر لیا. ایک بچی تھی بڑی خوبصورت، پڑوس میں رہتی تھی. ہوا یہ تھا کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی. تو ان کی اہلیہ نے وہ بچی پڑوس میں کسی کو دے دیا تھا کہ میرا شوہر تو اسے مار دے گا، تم اسے رکھ لو، کسی مناسب موقع پر پھر میں ذہن بنا کر کے لے لوں. تو کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی، پڑوسیوں کی تھی، میرے گھر بھی آتی تھی. بڑی خوبصورت، بڑی پیاری بچی تھی. مجھے بھی دیکھ کر اچھی لگتی تھی. میں اس کو گود میں لیتا، کھلاتا، کافی دیر تک میرے پاس رہتی، پھر اپنے گھر چلی جاتی. آہستہ آہستہ وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گئی. میں بھی اس سے بہت محبت کرنے لگا، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی. پورے دن میرے گھر میں رہتی، کھیلتی. جب میری اہلیہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی ہے، اب میں اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، تو اہلیہ نے ایک دن کہا کہ میں تم کو ایک بات بتلاؤں، یہ اپنی بچی ہے. اس سے پہلے اہلیہ نے 1 آدھ مرتبہ تذکرہ کیا تھا، کتنی اچھی بچی ہے، کتنی خوبصورت بچی ہے، کاش کہ ایسی ہماری کوئی بچی ہوتی. تو انہوں نے بھی کہا تھا واقعی بڑی اچھی بچی ہے، بڑی پیاری ہے، مجھے تو اس سے بڑی محبت ہو گئی. کہتے ہیں میری اہلیہ نے کہا کہ یہ اپنی بچی ہے. میں نے کہا اچھا، تو تم نے مجھے اب تک بتلایا نہیں تھا. اب مزاج بدل گیا. کہا نہیں، وہ مجھے ڈر لگا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں، کوئی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن اب تو اطمینان ہو گیا، آپ کو بڑی محبت. کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. کہتے ہیں بس شیطان نے میرے دل میں خیالات ڈالنے شروع کیے، اس بچی کو کیسے ختم کرنا ہے. بچی 3-4 سال کی ہو گئی تھی. ایک دن اس بچی کو انگلی پکڑ کر کے میں جنگل کی طرف لے کر چلا. وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ میرے ابو مجھے گھمانے لے جا رہے ہیں. ایک جگہ جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ کہا حضور میں گڑھا کھود رہا تھا، میرے کپڑوں میں مٹی لگ رہی تھی. عرب میں تو ریت ہوتی ہے، آسانی سے کھد جاتی ہے. میرے کپڑوں میں مٹی لگ رہی تھی. وہ بچی میرے کپڑے جھاڑ رہی تھی. ابو آپ کے کپڑے میں مٹی لگ رہی ہے، ابو آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. تو میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. میں نے تھوڑا گہرا گڑھا کھودا اور اس بچی کو زور سے پکڑا، اس کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی. اور وہ رو رہی تھی، ارے ابو میرے آنکھ میں مٹی جا رہی ہے، ارے میرے کان میں مٹی جا رہی ہے، میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے، میری ناک میں.
وہ یہ کرتی رہی اور میں نے اس کو مکمل دفن کر دیا اور چلا گیا۔ میری بیوی خاموش ہو گئی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ میرے مزاج سے واقف تھی، اور مجھے اطمینان ہو گیا کہ میں کسی لڑکی کا باپ نہیں ہوں۔ اس کو وہ لوگ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے، میں بیٹی کا باپ بنوں گا، کل کو میرا کوئی داماد ہوگا، میں کسی بیٹی کا باپ نہیں۔ اور یہ کہہ کر بلبلا کر رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کے رونے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور اب خیال آ جاتا ہے تو دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جن بے گناہ بچیوں کو اس طرح دفن کر کر کے مارا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی حاضر کریں گے، ان کے ظالم باپ کو بھی حاضر کریں گے، اور باپ کے سامنے بیٹی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹا تجھے کس گناہ میں مارا گیا تھا؟ تو وہ کہے گی اللہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میں تو چھوٹی سی معصوم تھی، یہ میرے ابا کھڑے ہیں، ان سے پوچھئے میرا کیا گناہ تھا۔ تو پھر اللہ پوچھیں گے تم بتلاؤ اس بچی کا کیا گناہ تھا، تم نے اسے کیوں قتل کیا تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا سے یہ جہالت ختم ہو گئی ہے، یہ جہالت آج بھی باقی ہے دنیا میں۔ پہلے پیدائش کے بعد مارا جاتا تھا، اب پیدائش سے پہلے ختم کیا جاتا ہے۔ آلات کے ذریعے دیکھ کر جان کر جنس کی تشخیص کر کے اور پھر ختم کیا جاتا ہے۔ گناہ تو وہی ہے، ذہنیت تو وہی ہے جس کو مٹایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ حضور میرا دل کانپتا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میری بیٹی کو کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، میں اس وقت اللہ کو بھی نہیں جانتا تھا، آپ کو بھی نہیں جانتا تھا، میں روتا ہوں اپنے اس گناہ پر، میں اس کی سزا سے کیسے بچ سکوں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہیں اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کرنا۔ جب تک کسی نے اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کرنے کی نیت نہیں کی، اس وقت تک اس کی زندگی میں اسلام نہیں آیا۔ الاسلام کے معنی ہیں اپنے کو مکمل سپرد کر دینا، آدھا پونا نہیں، میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لوں گا، لیکن میں اتنا کروں گا، اتنا نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مول بھاؤ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے بھاؤ تاؤ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کہتے ہیں اپنے کو مکمل میرے حوالے کرو، یہی اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا دین کی جان اللہ کی نگاہ میں دین کی حقیقت تو الاسلام ہے، یعنی دین کی روح یہ ہے کہ آدمی اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کر دے، یہی الاسلام کے معنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اور اپنے کو مکمل اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیتا ہے اپنے کو، تو پھر یہ عمل اس کے پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان انسانوں پر ظلم کرتا تھا، اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کی جیب بھی کاٹتے تھے، گلا بھی کاٹتے تھے، کسی کی عزت نہیں تھی، کسی کا احترام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئی، اور دنیا میں حقیقت میں بہار آئی ہے۔ ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں عام طور سے خشک موسم ہوتا تھا،
لیکن کچھ دن بارش بھی ہوتی تھی، بعض علاقوں میں تھوڑی سی ڈھنگ سے ہوتی تھی، بعض علاقوں میں تھوڑی بہت ہو جاتی تھی، اور وہ جو تھوڑی سی گھاس نکل آتی تھی، کچھ سبزہ اگاتا تھا، اسی کو وہ بہار کہتے تھے۔ لیکن عربوں کے جو مہینے ہیں ان کا حساب تو چاند سے ہوتا تھا، اور چاند کے مہینے موسموں کے پابند نہیں ہوتے، یا یوں کہیں موسم چاند کے مہینوں کا پابند نہیں ہوتا۔ سورج کے حساب سے جو مہینے ہیں ان کا تو موسموں سے بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں ہندوستان میں دسمبر، جنوری، یہ سردی کے مہینے، کہیں سردی کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ سردی کے مہینے ہمیشہ۔ جون، جولائی بارش کے مہینے ہیں تو ہمیشہ بارش ہوتی ہے، کبھی بارش کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، بعض علاقوں میں کم ہوتی ہے بعض علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہی بارش کے مہینے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی ان مہینوں میں بارش ہو کبھی کسی اور مہینے میں بارش ہو۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں نہیں رہتا، کبھی گرمی میں ہوتا ہے کبھی بارش میں ہوتا ہے کبھی سردی میں ہوتا ہے، گھومتا رہتا ہے پورے سال میں۔ تو چاند کے جو مہینے ہیں، چاند کے حساب سے جو سال ہوتا ہے وہ سورج کے سال کے مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں موسم الگ الگ مہینوں میں یا مہینے الگ الگ موسموں میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو عربوں کے یہاں کا جو بہار ہے کہ ان کے علاقے کی جو بہار ہے وہ بھی ہمیشہ ربیع کے مہینے میں نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ تھا کہ چونکہ اس مہینے میں دنیا میں حقیقی بہار آنے والی تھی، روحانی اور ایمانی بہار آنے والی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ذریعے اور پھر آپ کی بعثت اور آپ کی ہجرت کے ذریعے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بہت پہلے سے ان 2 مہینوں کا نام بہار کے مہینے رکھوا دیے تھے۔ ان دونوں مہینوں کا نام ربیع ہے، فرق کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں پہلا ربیع دوسرا ربیع، ربیع الاول یعنی بہار کا پہلا مہینہ، ربیع الثانی بہار کا دوسرا مہینہ۔ اگلا مہینہ جو آئے گا اس کو ربیع الثانی کہتے ہیں، ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، ربیع الثانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ نے اس مہینے کا نام پہلے سے ربیع رکھوا دیا تھا، اس لیے کہ اس مہینے میں دنیا میں حقیقی بہار آنے والی تھی، اور واقعی اس مہینے میں دنیا میں حقیقی بہار آئی جب پیدائش ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، اور یہی حال آپ کے دین کا ہے کہ حضور نے زندگی بھر کسی سے لیا کچھ نہیں، جو حضور سے جڑ گیا اس کو ہمیشہ دیا ہے۔ ایک واقعے سے یہ بات بہت واضح ہو کر کھل کر سامنے آئی۔ عربوں کے یہاں خاص طور سے مکہ مکرمہ میں یہ رواج تھا کہ وہاں کے جو باعزت گھرانے تھے، جو بااثر لوگ تھے، وہ اپنے بچوں کو ابتدائی عمر میں مکے میں نہیں رکھتے تھے، دور دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ چونکہ مکہ مرکزی شہر تھا، مکے میں ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، پورے عرب کے، وہاں حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، وہ دینی مرکز تھا، اور عربوں کی بولیوں کے الگ الگ لہجے تھے۔ کسی بھی زبان میں ایسا ہوتا ہے، جیسے ہمارے قریب کا جو کوکن کا علاقہ ہے، ایک مرتبہ میں نے بعض کوکنی دوستوں سے پوچھا کہ کیا پورے کوکن میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تھوڑی تھوڑی دور میں بدل جاتی ہے۔
رائے گڑھ کی کوکنی الگ ہے تو وہ رتنا گیری کی کوکنی الگ ہے تو فلاں جگہ کی کوکنی، ہر زبان کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یو پی والوں کو یہ شبہ ہے کہ ہم لوگ اردو بولتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ الہ آباد والوں کی اردو، اعظم گڑھ والوں کی اردو، گونڈا والوں کی اردو، بستی والوں کی اردو، اور دوسرے اضلاع ہمارے باندہ، فتح پور وغیرہ، ہر جگہ کی زبان الگ ہے، اور سب کو یہ گمان ہے کہ ہم اردو بولتے ہیں۔ ہاں علمی زبان ایک ہوتی ہے، لکھنے پڑھنے کی زبان، ادبی زبان ایک ہوتی ہے، لیکن سب کی اپنی اپنی زبانیں۔ مکہ چونکہ مرکزی جگہ تھی تو ہر طرف کے لوگ آتے تھے، تو وہاں کی زبان گڑمڑ ہو جاتی تھی۔ قریش یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے خالص قریش کی زبان بولیں، اس لیے وہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بس وہ 1 آدھ مہینے کے ہوتے تھے، ان کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ 3-4 سال وہ دیہاتوں میں رہتے تھے، چونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو فوراً اس کا دماغ الفاظ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بولتا تو وہ ذرا دیر میں ہے، لیکن بولنے کا عمل پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ الفاظ کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، وہ جس لفظ کو سنتا ہے، جس موقع پر بولا گیا ہے اس کو سنتا ہے، جس ٹون میں بولا گیا اس سب کو محفوظ کرتا ہے، اور پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے اسی کی نقل کرنا شروع کرتا ہے، اسی طرح بولتا ہے۔ طائف کا علاقہ، طائف والوں کو مکے والے اپنے برابر کا سمجھتے تھے۔ طائف والوں کی زبان اور مکے والوں کی زبان ایک ہی تھی، تو عام طور سے بچوں کو طائف کے قرب و جوار کے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، وہاں رہتے تھے تاکہ مکمل صحیح قریش کی عربی زبان سیکھیں۔ پھر وہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو وہ فرق کر لیتے تھے، یہ نجران والوں کی زبان ہے، یہ فلاں علاقے والوں کی زبان ہے، یہ یمن والوں کی زبان ہے، لیکن خود اپنی زبان بولتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اس سال بھی عورتیں آئیں، دیہاتوں کی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا ہاسٹل سسٹم نہیں تھا کہ بچوں کو لے جا کے وہاں داخل کرا دیا جاتا۔ عورتیں آتی تھیں، اپنے ساتھ لے جاتی تھیں، ان کو اپنے گھر میں رکھتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں۔ دیہات کے ماحول میں ذرا بچوں کی پرورش بھی اچھی ہوتی تھی، ان کو کھلی آب و ہوا ملتی تھی، اور جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تھے تو لے کر واپس آتی تھیں، اور جس کی جو حیثیت ہوتی تھی وہ اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیتا تھا۔ کچھ اجرت طے نہیں ہوتی تھی، باپ خوش ہو کر کے کہ ہمارا بچہ واپس آیا تو انعام دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ طائف کے قریب میں بنو سعد کا علاقہ تھا۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں کافی دنوں سے قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، سخت خشک سالی تھی، بکریوں کو کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا تو دودھ کہاں سے ہوگا، ہم سب بھی بہت کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرا ایک بیٹا تھا پہلے سے، مجھے خود پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ عام طور سے اس زمانے میں کھانا کیا ہوتا تھا، بکریوں کا دودھ پی لیتے تھے، کچھ کھجور مل گئی تو کھا لیا، کبھی کبھار گوشت روٹی وغیرہ کھانے کو مل گئی، وہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ غریب لوگوں کے عام طور سے بکریاں پلتی تھی، بکریاں کو گوشت کھا لیا، کبھی کبھی گوشت کھا لیا، ورنہ عام طور سے دودھ پی لیا۔ اب جب دودھ ہی نہیں ہوتا تو پیئیں گے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میرا ہی پیٹ نہیں بھرتا تھا تو میرے بچے کو دودھ کہاں سے ملتا؟ وہ رات بھر روتا تھا، نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا۔ ہمارے علاقے کی عورتیں چلی مکہ بچوں کو لانے کے لیے، میں بھی ساتھ میں چلی، تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک گدھی تھی۔ عربوں کے ہاں گدھے کی سواری معزز سواری سمجھی جاتی تھی، آج بھی ان کے ہاں گدھے کو اہمیت ہے۔ ہم لوگوں کے ہندوستان والوں کے ہاں گدھے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے ہمارے علاقے میں اب بچے بھی سائیکل نہیں چلاتے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو کہتے ہیں ہمیں موٹر سائیکل چاہیے، اور چائنا والے آج بھی سائیکل چلاتے ہیں، سب چلاتے ہیں، چھوٹے سے بڑے تک، نیچے سے اوپر تک، بڑا سے بڑا آفیسر، بڑا سے بڑا دولت مند اپنے روزمرہ کے کاموں کو سائیکل سے انجام دیتا ہے۔ ان کے یہاں سائیکل بہت معزز سواری۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں گدھی تھی، میں اس پر سوار تھی،
شوہر میرے پیدل چل رہے تھے، ایک اونٹنی تھی ہمارے ساتھ، اس کو بھی ساتھ میں لے لیا تھا، اس کے اوپر کچھ سامان وامان رکھ لیتے تھے اونٹنی کے اوپر۔ اس کے تھن بالکل سوکھے ہوئے تھے، ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، اور فرماتی ہیں میری گدھی اتنی کمزور اور دبلی تھی کہ وہ قافلے والوں کے دوسرے جانوروں کا ساتھ نہیں دے پاتی تھی، پیچھے ہو جاتی تھی میں تو قافلے کی عورتیں رک کر کے میرا انتظار کرتی تھیں، وہ کہتی تھی حلیمہ تمہاری وجہ سے بہت وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ اس زمانے کا طریقہ تھا، کسی کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، قافلے کے جتنے افراد ہیں سب کو ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ حضرت حلیمہ پریشان تھی، یہی میری سواری ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کہتی ہیں ہم لوگ گئے مکے کے باہر کہیں پڑاؤ ڈالا، دن میں گئے ایک ایک گھر میں۔ حضرت آمنہ کے گھر میں ساری عورتیں ایک ایک کر کے لگ بھگ آئیں، یا بہت ساری عورتیں آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت نورانی چہرہ، نور پھوٹتا تھا آپ کے چہرے سے، اور ایسی کشش تھی آپ کے نگاہوں میں کہ بس جو دیکھتا اس کو لگتا کہ میرا دل کھینچا چلا جا رہا ہے۔ عورتیں آتی دیکھتی گود میں لے لیتی، پیار کرتی، اور یہ چاہتی کہ اس بچے کو ہم لے کر کے جائیں، اور جب ان کو پتہ چلتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا ہے وہ کفالت کر رہا ہے، تو یہ کہہ کے واپس کر دیتی دادا کیا انعام دے گا، باپ ہوتا تو کچھ امید ہوتی۔ تو اس لیے کہ ہم تو آئے ہیں کہ بچے کو لے جائیں گے، پالیں گے، پوسیں گے تو انعام ملے گا، جب انعام ہی نہیں ملے گا تو کیا فائدہ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں بھی گئی، مجھے بچہ بہت اچھا لگا، لیکن بہت دل چاہا کہ لے لوں، لیکن ڈر لگا اگر لوں گی تو میرا شوہر مجھے ڈانٹے گا کہ یا تو صدقہ کرنے آئی تھی، خیرات کرنے آئی تھی، ہم تو اپنی ضرورت کے لیے آئے ہیں۔ اتفاق کی بات ساری عورتوں کو بچے مل گئے، حضرت حلیمہ کو نہیں ملا، اس لیے کہ حضرت حلیمہ کی قسمت میں تو کچھ اور لکھا تھا۔ رات ہو گئی، ساری عورتیں جب اپنے اپنے خیموں میں آ گئیں تو حضرت حلیمہ خالی ہاتھ تھی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ خالی ہاتھ جاتے اچھا نہیں لگتا، اگر تم اجازت دے دو تو خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی لے آؤں۔ تو شوہر نے کہا کہ ہاں واقعی خالی ہاتھ جاتے تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے اسی بچے کو لے آؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں اسی وقت اٹھی، کچھ زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، مکہ کتنی بڑی آبادی تھی، وہیں قریب میں ان کے خیمے لگے تھے۔ وہ گئیں حضرت آمنہ کے پاس، بیوی وہ بچہ مجھے دے دو، میں لے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے، چونکہ حضرت آمنہ کے دل پہ بھی کیا گزری ہوگی، سب کے بچے لے گئی، دودھ پلانے والی عورتیں، میرے بچے کو کسی نے نہیں لیا، میرا اتنا پیارا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اس کا کیا قصور ہے، اس کے سوا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو کسی نے نہیں لیا، تو حضرت آمنہ کے دل پر کیا گزری ہو۔ حضرت حلیمہ نے مانگا، حضرت آمنہ نے دے دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں لے کر خیمے میں آئی، اب بھی لے کر آئی، اور میرے شوہر نے کہا حلیمہ اونٹنی کے دودھ بھرے تھن بھرے بھرے سے لگ رہے، ذرا برتن تو دو۔ کہتی ہیں میرے شوہر نے برتن لیا، اونٹ کا دودھ کھڑے ہو کے نکالا جاتا ہے، میرے شوہر نے برتن لیا اور نکالنا شروع کیا، برتن بھر گیا، یقین نہیں آ رہا آنکھوں پر، مہینوں سے جس اونٹنے نے ایک قطرہ دودھ نہیں دیا، جس کے تھن بالکل سوکھے ہوئے چپکے ہوئے، اتنا دودھ نکلا کہ برتن بھر گیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے شوہر نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پڑوسیوں کو بھی دیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو گود میں لیا دودھ پلانے کے لیے، تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس نئے بچے نے
دائنی طرف سے دودھ پیا، میں نے بائیں طرف لگانا چاہا، اس نے منہ ہٹا لیا انصاف کے ساتھ، بس یہ میرا حصہ ہے، وہ میرے بھائی کا حصہ ہے۔ کبھی ایک مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اس پیارے بچے محمد کو پیٹ بھر کے دودھ پلایا، اپنے سگے بیٹے کو لیا، اسے پیٹ بھر کے دودھ پلایا، تھوڑی دیر میں دونوں بچے آرام سے سو گئے۔ یہ جب سے میرا بیٹا ہوا تھا یہ پہلی رات تھی کہ میرا بچہ پیٹ بھر کے دودھ پی کے سویا، اور ان لوگ کے سو جانے کی وجہ سے میرا بھی پیٹ بھر گیا تھا، میرے شوہر کا بھی پیٹ بھر گیا تھا، ہم لوگ بھی آرام سے سوئے۔ اور میرے شوہر نے کہا حلیمہ یہ اس بچے کی برکت ہے، ابھی پہلی رات ہے، اب بھی لے کر کے آئی ہیں اور برکت نظر آ گئی، حلیمہ یہ اس بچے کی برکت ہے۔ اب کہتی ہیں واپسی ہوئی، ایک آدھ دن جو بھی لگے ہوں، جب واپسی شروع ہوئی تو حضرت حلیمہ کی وہ گلی جو پیچھے رہ جاتی تھی اور قافلے کی عورتوں کو رک رک کے انتظار کرنا پڑتا تھا، وہ سب سے آگے۔ اب عورتیں ارے حلیمہ ذرا رکو، ہمارا انتظار کرو، اب حضرت حلیمہ رک رک کر سب کا انتظار کر رہی۔ عورتیں کہتی، عورتیں یوں سمجھیں کہ ایسا لگتا ہے کسی نے حلیمہ کو نئی سواری دے دی ہے، تو وہ پوچھتی حلیمہ مکے سے تم نے نئی سواری لے لی ہے کیا؟ تو حضرت حلیمہ ان کو ارے تم لوگ دیکھو نا، پہچانتی نہیں ہو، دیکھو یہ پیر کا نشان، دیکھو دیکھو یہ گردن کا نشان، یہ میری وہی گدی ہے جس پر میں آئی تھی۔ تو عورتیں کہتی ہیں لیکن یہ تو اتنی کمزور تھی، یہ اتنی تیز کیسے ہو گئی؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں یہ اس بچے کی برکت ہے، یہ جو میرے گود میں بچہ ہے نا، یہ اس بچے کی برکت ہے، اس بچے کی وجہ سے اتنی تیز۔ یہ ابن ہشام کی روایت ہے، میں آپ کو لفظ بلفظ سنا رہا ہوں۔ اب ساری عورتیں افسوس کرتی کاش کہ اس بچے کو ہم نے لے لیا ہوتا، ہمیں کیا خبر تھی، ہم سمجھ رہے تھے باپ ہوگا تو انعام دے گا، ہم جن بچوں کو لے کر کے آئے ہیں جب واپس لے جائیں گے تب ان کا باپ انعام دے گا۔ حلیمہ کو تو پہلے دن سے انعام ملنا شروع ہو گیا، یہاں تو رب العالمین انعامات کی بارش کر رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں لے کر کے گئی اپنے علاقے میں، اب میری بکریاں جاتی چرنے کے لیے انہی پہاڑیوں میں جہاں باقی سب کی بکریاں چرتی، الگ الگ چراگاہیں نہیں ہوتی تھی، پہاڑیوں کے اوپر سب کی بکریاں چر رہی ہیں، انہی پہاڑیوں پر سب کی بکریاں چرتی، انہی پہاڑیوں پر میری بکریاں چرتی، میری بکریاں آتی تو سب کے تھن بھرے ہوتے، خوب دودھ ہوتا، ہم لوگ پیتے، تقسیم کرتے۔ اس زمانے میں بیچا نہیں کرتے تھے، جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا بانٹ دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے۔ دوسرے گھروں والے اپنے خادموں سے، اپنے غلاموں سے کہتے ارے تم لوگ وہیں جا کر بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ وہ کہتے ہم لوگ تو ساتھ میں چراتے، ایک ساتھ ہماری بکریاں چرتی ہے، پتہ نہیں کیسے حلیمہ کی بکریوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھوکی رہ جاتی ہیں، ہمیں خود نہیں معلوم۔ آگے بہت تفصیلی واقعات ہیں جو حضرت حلیمہ نے بیان کیے ہیں، لیکن مجھے صرف یہ بات عرض کرنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے لیا کچھ نہیں، جس کا آپ کے ساتھ رشتہ جڑا آپ نے ہمیشہ اس کو دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم بنا کر دی۔ یہی مزاج آپ کے دین کا ہے۔ اللہ کا دین انسان سے لیتا کچھ نہیں ہے، بظاہر نظر آتا ہے کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ جذبات مارنے پڑیں گے، کچھ یہ کرنا پڑے گا، حقیقت میں اللہ کا دین دیتا ہے، اور جو تھوڑا سا لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی جگہ پر آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے، کچھ سرمایہ کاری کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، اور ایسی جگہ پر لگاتا ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے لگاتا ہے، لاکھوں کے حساب سے وصول کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لیے نہیں ہوئی کہ صرف آپ کا نام لے لیا جائے اور سال میں ایک مرتبہ خوشی منا لی جائے اور قمقمے جلا لیے جائیں اور جھنڈیاں لگا لی جائیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہماری پوری زندگی تبدیل ہو، ہماری پوری زندگی بدلے، اور آپ کی تعلیمات ہماری زندگی میں اس طرح آئیں کہ ہماری پوری زندگی بدل جائے، اور اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے، یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں اٹکتا، ان کا تو ہر کام ہو جاتا ہے، یہ تو بڑی آرام کی زندگی گزارتے ہیں، یہ تو بہت مطمئن رہتے ہیں، یہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، ان کو کوئی الجھن نہیں ہوتی۔ یہی ہوتا ہے اللہ کے دین کا، یہی مزاج ہے۔ جس کی زندگی میں دین آتا ہے اللہ اس کے مسائل بناتے ہیں، اللہ اس کے مسائل حل کرتے ہیں، اللہ اس کے کام بناتے ہیں، اللہ اس کی مشکلات دور فرماتے ہیں، اللہ اس کو پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں، اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اس کی آخرت بھی بناتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ حقیقی دین زندگی میں آئے اور انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اپنائے، مکمل سنتوں کو اپنائے۔ آج کل کی نہ معلوم کتنی بیماریاں ہیں اور کتنی الجھنیں اور پریشانیاں ہیں جن سے انسان کو نجات مل جاتی ہے صرف سنتوں کو اپنا لینے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ انسان کے مزاج کو، انسان کی ضروریات کو، انسان کے مسائل کو اور ان مسائل کے حل اور علاج کو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زندگی کو نمونہ بنا کر ہمیں عطا فرمایا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زندگی دی ہے تمام مسائل کے حل کے لیے، تمام بیماریوں اور پریشانیوں کے علاج کے لیے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ امریکہ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی بڑی، غالباً امریکہ کی ہی کسی ریاست میں، اور ان کے پاس بھی دعوت نامہ آیا۔ کانفرنس کا موضوع تھا بڑی بیماریوں کا وقت، بیماریاں لگنے کا وقت۔ وہ کہتے ہیں میں بہت مصروف آدمی، لیکن میں نے اس موضوع کو دیکھا تو میں چونکا، کیا بیماریاں لگنے کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ مجھے جانا چاہیے اس کانفرنس۔ کہتے ہیں میں گیا، شرکت کی میں نے، تو وہاں جو محققین آئے تھے اور انہوں نے جو مقالے پیش کیے، اپنی ریسرچ کا جو خلاصہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام ایسا بنایا ہے جسم کا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور رات ختم ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت اگر انسان سو رہا ہے تو اس کے جسم میں کچھ مخصوص غدود ہے، وہ ایک مخصوص قسم کا کیمیاوی مادہ، ایک کیمیکل خارج کرنا شروع کرتے ہیں جو خون میں شامل ہوتا ہے، اور اس مادے کے نتیجے میں خون گاڑھا ہونے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر اس وقت انسان اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، ہاتھ منہ دھو لے، ضروریات سے فارغ ہو جائے، تو وہ کیمیکل بننا بند ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کانفرنس سے میں شرکت کی اور میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ اللہ کے بندو تہجد میں اٹھا کرو، تہجد میں اٹھنے سے تمہاری صحت کی حفاظت ہو۔ ہم لوگوں نے تو صرف یہ سمجھا نا تہجد میں اٹھنا سنت ہے اور سنت پر ہمیں عمل کرنا نہیں ہے۔ ہمارا فلسفہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سے فرائض ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے، تو ہمیں سنت پر تو عمل کرنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے نہیں اٹھتے۔ اب جب ڈاکٹر بتلا دے تو صاف تھا، اب تو 2 بجے رات میں اٹھ جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے، نبی کی بات پر یقین ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اتنا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی مرض الوفات سے پہلے پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی بیمار نہیں ہوئے، پوری زندگی حضور کبھی بیمار نہیں ہوئے، بس صرف ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا۔ کیا وجہ ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی معتدل اور متوازن تھی، اور آپ کی زندگی میں قوانین فطرت کی اتنی رعایت تھی کہ اس رعایت کے ساتھ بیماریاں جسم کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ قوانین فطرت کی اسی مناسبت کی زندگی کا نام ہے سنت کی زندگی۔ آپ تو ایک وقت میں 2 الگ الگ خصوصیات کے کھانے بھی نوٹ نہیں فرماتے تھے، جو ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے، گرم بھی، ٹھنڈا بھی، میٹھا بھی، کڑوا بھی، پھیکا بھی، یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، اور بیچارہ میدا اب اپنا پریشان ہوتا رہے کیسے ان کو الگ الگ کرنا ہے اور کس طرح ہضم کرنا ہے۔ میدے کا ایک پروگرام ہوتا ہے، کھانوں کی الگ الگ حیثیت ہوتی ہے، کوئی کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، کوئی کھانا دیر میں ہضم ہوتا ہے، کسی کھانے کے لیے زیادہ مقدار میں ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کھانے کے لیے کم مقدار میں ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دماغ ایک پروگرام سیٹ کر کے دیتا ہے کھانے کے اعتبار سے میدے کو۔ اب جب کئی قسم کے کھانے کھا لیے گئے تو دماغ بھی پریشان ہو جاتا ہے، کیا سیٹ کر کے دوں، کیسے کام کرے اپنا۔ یہ ایسی جیسے آپ نے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے دھلنے کے لیے اور ایک پروگرام سیٹ کر دیا کہ اتنی دیر میں یہ دھوئے گی۔ اب ایک کپڑا ایسا ہے جو 5 منٹ میں دھل جاتا ہے، ایک کپڑا ایسا ہے جو 50 منٹ میں دھلتا ہے، ایک کپڑا ایسا ہے جو 2 گھنٹے میں بھی صاف نہیں ہو پاتا ہے، ایک کپڑا ایسا ہے جو 15 منٹ میں صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ کون سا پروگرام سیٹ کریں گے؟ سب کی رعایت کیسے کریں گے؟ 2 گھنٹے تک چلتی رہے گی تو 5 منٹ میں دھلنے والا کپڑا تو پھٹ کے ختم ہو جائے گا، اور 15-20 منٹ میں سیٹ کر دیں گے تو جو آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے میں دھلتا ہے وہ تو میلا رہ جائے گا، گندا رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں اعتدال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے مفید ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اب میں جب واپس آیا اپنے کلینک پر تو چونکہ وہ امریکہ میں ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ان کا پورا مضمون میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو زیادہ تر غیر مسلم مریض آتے ہیں، جو مسلمان آتے ہیں ان سے تو میں کہتا کہ دیکھو تہجد میں اٹھا کرو، اور اگر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو کم از کم فجر میں تو اٹھو، اذان سے پہلے اٹھ جاؤ اور مسجد جایا کرو، نماز پڑھا کرو، انشاءاللہ اس سے تمہاری صحت کی حفاظت ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوں گے۔ اور جو عیسائی آتے ہیں ان سے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے بجے کا آپ لوگ الارم لگا لیا کریں، اس وقت اٹھ جایا کریں، اور اٹھ کر کے فریش ہو کر اپنے لان کے ایک آدھ چکر لگا لیا کریں، کچھ ایک آدھ کام کر لیا کریں تھوڑا سا، اور اس کے بعد پھر سونا ہے تو آپ سو جایا کریں، اس سے آپ کی صحت کی حفاظت ہوگی۔ یہ میں نے صرف ایک واقعے کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت انسان کے لیے بے انتہا مفید ہے، ہر سنت میں انسان کی زندگی کی حفاظت، اور اگر سنت کی نیت سے اس کو کرے تو ثواب بھی الگ سے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کا کہنا مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے اسی کا نام ثواب ہے۔ ہمارے عمل کی قیمت نہیں ہے وہ ثواب، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر کچھ مل سکے۔ ہمارے عمل کا تو اگر باریکی کے ساتھ حساب ہونے لگے تو ہم اس کا حساب ہی نہ دے سکے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے اور اس پہ کچھ عطا فرما دیں۔ تو چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، تو جو حضور کے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام بھی دیتے۔ اسی لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص رات بھر جاگ کر عبادت کرے، اس کے مقابلے میں وہ رات بھر جاگ کر عبادت کرے اس لیے کہ اسے اچھا لگتا ہے، بس اس کے مقابلے میں ایک شخص دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر سنت کی نیت سے آرام کرے، قیلولہ کرے، تو یوں فرمایا یہ جو سنت کی نیت سے تھوڑی دیر سو رہا ہے، اس کا یہ سونا اس کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تنقید تو کسی پر نہیں کرتے، جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جو قمقمے جلاتے ہیں، جو خوشیاں مناتے ہیں، وفات کی تاریخ پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں وہ جانے۔
لیکن ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، اپنے سلسلے میں صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس لیے نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ آپ کے نام پر خوشی منا لی جائے یا آپ کے نام پر ایک آدھ بیانات ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل اتباع کے لیے ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% اتباع کریں، اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائیں، اور پھر دونوں جہاں کی کامیابیاں حاصل کریں، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائی، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے سے جسم کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی بیٹھ کے پیا کرو، کھڑے ہو کے مت پیا کرو۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے پانی پیا تو الٹی کر دو، حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دو، پانی باہر نکال دو، پھر بیٹھ کے پیو۔ آج کی میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق ہے کہ کھڑے ہو کر جو پانی پیا جاتا ہے وہ انسان کے گردوں کے لیے بے انتہا نقصان دہ، بیٹھ کر پانی پینا انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا نقصان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمدرد ہیں، اور ان کو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے جسم کی ضرورتوں کو بھی اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر پانی نہیں پیتے تھے، چوس چوس کر پانی پیتے تھے، تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا چوس چوس کر پانی پیتے تھے۔ اس زمانے کی میڈیکل سائنس کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر بڑے بڑے گھونٹ پانی پیا جاتا ہے تو اس سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، ہاضمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اگر چوس چوس کر پانی پیا جاتا ہے تو پیٹ کی گیس ختم ہوتی ہے، ہاضمہ درست ہوتا ہے۔ ہر سنت پر اس طرح تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میرے دوستو ہر سنت پر اگر اس طرح تفصیل سے گفتگو کی جائے گی تو ہمارا ڈاکٹروں کے بیانات پر یقین بڑھے گا۔ ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ بس یہ میرے آقا کی سنت ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ سنت پر عمل کرنا شروع کرے گا، اسے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، فائدہ ہو جائے گا۔ جیسے کسی مریض کو ڈاکٹر نے گولی دے دی، مریض کو معلوم بھی نہیں ہے گولی کس چیز کی ہے، لیکن اگر وہ گولی کھائے گا تو اسے نفع تو ہوگا، فائدہ تو ہوگا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس سنت پر عمل کر رہے ہیں اس کا تفصیلی نفع ہمیں نہ معلوم ہو، اس پر میڈیکل ریسرچ کیا ہے ہمیں نہ معلوم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے نفع نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، نفع بھی ہوگا۔ اور ہم تو اس لیے عمل کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہوگا۔ تو انشاءاللہ صرف جسم کی بیماریاں نہیں ختم ہوں گی، جسم کے مسائل بھی حل ہوں گے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہماری روح کی بیماریاں ختم ہوں گی، ہمارا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا۔ اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا، اس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت آئے گی، اور جتنی حضور کی محبت زیادہ ہوگی اتنی حضور کی سفارش کا ملنا یقینی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن جس سے محبت ہوگی آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ محبت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے، محبت ہوتی ہے تو اطاعت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تو زندگی میں طریقے آتے ہیں، محبت ہوتی ہے تو نبی کے نقش قدم پر انسان چلتا ہے۔ اللہ ایسی سچی محبت عطا فرما دے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، ہم اپنی پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاریں، پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا۔ جب انسان محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی اس کا کوئی کام اٹکے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہم سب سچی پکی توبہ کریں،
اور یہ نیت کریں انشاءاللہ اب ہم اتباع سنت کی زندگی گزاریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کے طریقوں پر عمل کریں گے، اور آپ کے طریقوں پر عمل کر کے اپنے ظاہر کو بھی بنائیں گے، باطن کو بھی بنائیں گے، اپنی دنیا بھی سنواریں گے، اپنی آخرت بھی سنواریں گے۔ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، توبہ کے کلمات پڑھیں۔ جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانا، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمارے اب تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، آئندہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی نصیب فرمائیے اللہ، قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائیے اللہ، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ، بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھے انجام نصیب فرمائیے اللہ، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے اللہ، ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے اللہ، نمازوں کا خشوع نصیب فرمائیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، ذکر کا نور نصیب فرمائیے، اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے اللہ، اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ، سب کو اپنا بنا لیجئے، سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے، سب کے دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجئے اللہ، ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیجئے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے
فرمائیے۔ اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، اطاعت گزار اور فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ جو بچے بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان کر دیجیے۔ اللہ ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے، ہر دکھ درد سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجیے۔ اللہ اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجیے، اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اللہ تعلق رکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرمائیے۔ اللہ سب کو ولایت کا نور عطا فرمائیے۔ اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی محبت سے دلوں کو آباد کر دیجیے۔ اللہ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجیے، لیکن آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجیے اور ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم